وفاقی وزیر IT شہزاد فاطمہ نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گوگل کے ساتھ تعاون اور اس کے مقامی دفتر کا قیام پاکستان میں روزگار اور معیشت کے نئے مواقع پیدا کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت ملک میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے کوشاں ہے اور گوگل پہلے ہی پاکستان میں 3.5 لاکھ سرٹیفکیٹس تقسیم کر چکا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں گوگل کے دفتر کا باقاعدہ افتتاح کیا تھا، جس کے دوران گوگل کے نائب صدر نے پاکستان کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری اور ڈیجیٹل ترقی میں تعاون کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جماعت لیکود تازہ عوامی جائزے میں سابق فوجی سربراہ گادی آئزن کوٹ کی قیادت میں قائم نئی جماعت یاشار سے ایک نشست پیچھے رہ گئی ہے۔ سروے کے مطابق یاشار کو پارلیمان میں 24 اور لیکود کو 23 نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ لیکود میں امیدواروں کے انتخابات کے لیے پارٹی انتخابات جاری ہیں، تاہم دائیں بازو کے سخت گیر اور قوم پرست امیدواروں کا اثر بڑھنے سے نیتن یاہو کی انتخابی کامیابی کے امکانات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق 7 اکتوبر کے واقعات کے بعد لیکود کی مقبولیت میں کمی آئی ہے اور معتدل ووٹرز کی حمایت برقرار رکھنے کے لیے نیتن یاہو معتدل ارکان کو شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ صومالیہ میں بحری قزاقوں کے قبضے میں موجود 10 پاکستانیوں کی رہائی کے لیے دفتر خارجہ متحرک انداز میں اقدامات کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی تنقید پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الزام لگانے سے پہلے ایوان کی کارروائی کا ریکارڈ چیک کیا جائے اور اگر وہ غلط ثابت ہو تو استعفیٰ دے دیں گے۔ وفاقی وزیر نے وضاحت کی کہ صومالیہ کے ساتھ براہ راست سفارتی تعلقات نہ ہونے کے باعث جبوتی اور لندن سفارت خانوں کے ذریعے معاملہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قزاقوں سے $3 ملین تاوان مانگا ہے، تاہم تاوان دینے سے ایسے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ طارق فضل چودھری نے مزید کہا کہ جس جہاز پر پاکستانی سوار ہیں اس کا تعلق پلاؤ سے ہے اور جو اسے آن نہیں کر رہا، اور یہ جہاز اس وقت ایسے علاقے میں ہے جہاں صومالی حکومت کی عملداری موجود نہیں ہے۔ ایرانی نیم سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے رواں سال 2026 کے پہلے 4 ماہ کے دوران تیل کی فروخت سے $7.5 ارب کی زر مبادلہ آمدنی حاصل کی ہے۔ وزارت تیل کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ آمدنی گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 1.5 گنا زیادہ ہے، جس سے مسلسل معاشی دباؤ اور عالمی پابندیوں کا شکار حکومتی مالیات کو بڑا سہارا ملا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ مالی وسائل دسمبر کے اواخر تک ملک کی زر مبادلہ کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ عالمی پابندیوں اور مالیاتی منڈیوں تک رسائی میں رکاوٹوں کے باوجود توانائی کی برآمدات میں یہ اضافہ تہران کو بیرونی ادائیگیوں کے انتظام اور معاشی چیلنجز سے نمٹنے میں اہم گنجائش فراہم کرے گا۔ چین کے جنوب مغربی علاقوں میں شدید اور طوفانی بارشوں کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں مختلف حادثات میں 10 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے ہیں۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق صورتحال کے پیش نظر 21,784 افراد کو متاثرہ علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثات کی تفصیلات کے مطابق صوبہ سچوان میں بارش کے باعث مکان کی چھت اور دیوار گرنے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ گوانگشی کے علاقے میں ایک تعمیراتی مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں 5 افراد ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے۔ وفاقی حکومت نے چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے بانی PTI کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کے 18 اگست کے عبوری حکم پر نظر ثانی کی استدعا کی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل کے توسط سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عدالتی حکم اختیار سماعت سے تجاوز ہیں اور متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کیے بغیر جاری کیا گیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان پریزن رولز 1978 کے تحت قیدی کی ہسپتال منتقلی کے لیے IG جیل خانہ جات، حکومتی منظوری اور سخت پولیس نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ بانی PTI کا باقاعدگی سے طبی معائنہ کیا جاتا رہا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے بانی PTI کا تمام میڈیکل ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سیکیورٹی کے تحت شفا اسپتال منتقلی اور میڈیکل بورڈ کی تشکیل کا حکم دیا تھا۔ ملک بھر میں مونسون کے آغاز کے بعد شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، آئیے اس ڈاکومنٹری میں جانتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے
جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا، سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر۔ بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں۔ کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔